نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بابا يقال له باب الريان لا يدخله الا الصائمون او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. گرامی قدر سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں اور رحمتیں لے کر ہم پر جلوہ فگن ہوا ہے۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں یہ مہینہ رمضان ایسا ہے جس کا نام بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان اور قرآن کا ذکر اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ تو جیسے قرآن تمام آسمانی کتب کا سردار ہے، ایسے رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، افضل الشہور ہے۔ اسی رمضان المبارک کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی حیثیت 12 مہینوں میں ایسے ہے جیسے بہار، موسم بہار کی جو حیثیت ہے وہ چاروں موسموں میں ہے۔ بہار میں معمولی سی بارش کی پھنوار بھی سرسبز اور شاداب کر دیتی ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور گرد، دھول، غبار اور مٹی کو زمین میں روک لیتی ہے، فضا کو خوشگوار بنا دیتی ہے، فضا کو صاف اور ستھرا بنا دیتی ہے، پھولوں کی مہک ہوتی ہے اور خوشبو ہر طرف مہک رہی ہوتی ہے، اور ایک حسن کا سما ہوتا ہے اور ایک وجد کا عالم ہوتا ہے۔ انسان تو انسان، پرندے بھی چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی رمضان سمجھ لیجئے، رمضان مہینوں میں بہار کی طرح ہیں۔ جیسے بہار میں مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور غیر بہار میں آپ پاشی بھی کریں، آپ کھاد اور سپرے سے بھی کام لیں، اور آپ دیکھ بھال سے بھی کام کریں، لیکن وہ رزلٹ نہیں ملتا جو بہار میں زمین کے اگنے میں ملتا ہے۔ ایسے ہی باقی 11 مہینے آپ جتنے اعمال کر لیں، قلوب کو وہ حیات نصیب نہیں ہوتی جو رمضان المبارک میں حیات نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کو وہ قوت نہیں ملتی جو رمضان میں ایمان کو قوت ملتی ہے۔ وہ طاعت کا سیزن نہیں ملتا جو سیزن اور جو ماحول ہمیں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس قدر مسلمانوں کا آپس میں پیار رمضان میں پیدا ہوتا ہے، ایسے پورا سال ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے یہ امت کے لیے بہت سی ایسی چیزیں لے کے آیا ہے جو اللہ تعالی نے باقی امتوں کو عطا نہیں کی تھی، اور وہ خاص طور پر 5 چیزیں حدیث میں مذکور ہیں۔ اعطیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبل، 5 ایسی خاص چیزیں ہیں جو اللہ نے میری امت کو دی اور کسی امت کو بھی نہیں دی۔ اور وہ کیا ہیں؟ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے خالی پیٹ اور خالی معدے ہونے کی وجہ سے منہ سے جو سمیل اٹھتی ہے اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزے دار اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ کو اس کے منہ سے اٹھنے والی بو سے بھی پیار ہے، محبت ہے، اور وہ کستوری سے زیادہ محبوب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ دوسرا فرمایا وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانِ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے مخلوقات، خاص طور پر بحری مخلوقات یعنی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں حتیٰ یفطروا، اور یہ سحری سے لے کر افطار تک یہ سلسلہ مچھلیوں کا جاری رہتا ہے۔
جو دعا کرتی رہتی ہیں، اے اللہ روزے دار کی بخشش فرما، اے اللہ روزے دار کی بخشش فرما، اے اللہ روزے دار پہ رحمت فرما۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس میں اللہ نے اپنی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ جب خالق اپنی مخلوق کی خود ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ وہ دعا کریں روزے دار کے لیے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کو خالق یہ سب کچھ دے رہا ہے، دینا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جو لوگ روزے سے محروم ہیں وہ مخلوقات کی ان دعاؤں سے محروم ہیں، وہ مچھلیوں کی ان دعاؤں سے محروم ہیں۔ اور دنیا میں کتنی مچھلیاں ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنے بڑے سمندر ہیں، اور سمندر کی گہرائیاں، اور سمندر کا عمق، اور سمندر کے طول، اور سمندر کا عرض، پھر دنیا کے دریا گنے، پھر دنیا کے تالاب گنے، پھر دنیا کے فش فارمز گنے۔ حدیث میں مطلق ہے ہر مچھلیاں جن سے مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہر روز جنت کو روزے دار کے لیے بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، آرائش فرماتے ہیں، اور جنت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یوشک عبادی الصالحون، وہ وقت قریب ہے میری جنت کہ میرے نیک بندے ان سے مشقت دور کر دی جائے گی اور وہ تجھ تک پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی سرکش شیطان بھی باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ 5 اعزاز اس امت کے لیے ہیں، اس لیے رمضان کی قدر کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کو بہتر کیسے بنائیں؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ بر صغیر میں بہت بڑے نقش بندی مجددی شیخ ہیں اور متفقہ بزرگ ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان دل جمی کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ گزرا اس کا سال اسی طرح گزرے گا، اور جس کا رمضان انتشار کے ساتھ گزرا، جس کا رمضان پراگندگی کے ساتھ گزرا، جس کا رمضان بکھرے ہوئے خیالات اور اعمال کے ساتھ گزرا، اس کا سال بھی اسی طرح بکھرا ہوا رہے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ میں چند کاموں کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا کام تو ہمیں فرض ہے اور وہ روزے ہیں، ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے ایک درس میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کیا حکم ہے۔ دوسری بات، ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو مسنون قرار دیا۔ تو تراویح سے حضور خوش ہوں گے، اور تراویح رمضان میں قرآن سننے کا بھی ذریعہ ہے، پڑھنے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آ گیا، روز محشر قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا، اور سفارش کے الفاظ بھی منقول ہیں۔ روزہ کہے گا الہ العالمین انی منعتہ الطعام والشراب، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے روکا تھا، میری سفارش قبول کر کے اس کو بخش دیجئے، اللہ بخش دیں گے۔ اور قرآن کہے گا الہ العالمین میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا تھا، اور سونے سے کیسے روکا قرآن نے؟ کہ یہ تراویح میں قرآن سن رہا، شوق سے قرآن سننا چاہیے اور تراویح پڑھنی چاہیے۔ تیسرا کام ہمیں جو رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، چونکہ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا نزول رمضان میں ہوا، اور قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں پورا قرآن جبریل کو سناتے، جبریل حضور کو سناتے، جس قدر اتر چکا ہوتا۔ اور جس سال آپ دنیا سے پردہ پوش ہوئے اس سال 2 بار آپ نے قرآن سنایا۔ تو ہمیں کثرت تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں 5واں کام یہ کرنا ہے کہ سحری سے پہلے
کوشش کرنی ہے ہمیں صلاۃ التہجد ادا کرنی ہے۔ کہتے ہیں دن کی رونق رات کی نماز ہے، جس کی نماز رات کی بارونق ہے اس کا دن پورا بارونق گزرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تہجد کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمہارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا ایک نام شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمیں دوسروں کی غمخواری کرنی ہے، غربا مساکین کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی افطاری کا انتظام کروانا ہے۔ ہر روز کوشش کریں، مروجہ پارٹیوں سے یہ بہتر ہے کہ ہر روز 1 2 3 جتنی اللہ نے وسعت دی ہے روزے داروں کو اپنے پاس بلا کر روزہ افطار کروا دیں یا ان کے گھر میں افطاری کا سامان پہنچا دیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے دوسرے کو روزہ افطار کروایا تو اس کو اس کے روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا اور افطار کا بھی ثواب ملے گا، اور ایک گھونٹ پانی کا بھی جس نے پلا دیا یا ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دیا تب بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر اور یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ بھی کرنا ہے، غمخواری کرنی ہے اور غربا مساکین کا خیال کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان تک پہنچنا ہے۔ زکوٰۃ اگر پہلے نہیں ادا ہو سکی تو رمضان میں زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ مال کا شکرانہ بھی ہے اور مال کی طہارت کا ذریعہ بھی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ نے قرآن کریم میں انہیں بخیل کہا ہے، وہ بخیل ہیں۔ والذین لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی وہ گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت استغفار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر کثرت سے کرو، اور 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ سے جنت کی طلب کرو کثرت سے، اور جہنم سے پناہ چاہو۔ اور یہ 4 چیزیں اس مختصر وظیفے میں آ جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار۔ کوشش کریں کہ با جماعت نماز کا اہتمام کریں، اور اس کی بھی کوشش کریں ہم کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم ہو، تاکہ یہ وقت زیادہ سے زیادہ ہمارا قیمتی بن سکے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اس آخری عشرے میں حضور نے فرمایا طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک لیلۃ القدر جس کو مل گئی 83 سال سے زائد کی عبادت، کیسی دن کا جہاد اور رات کا تہجد، اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ اس کا شان نزول ہی سورۃ القدر کا یہی ہے کہ ایک شخص کا ذکر ہوا جو بنی اسرائیل میں سے تھا، جس نے 83 سال چند ماہ دن کو جہاد کیا اور رات کو پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کی۔ تو اس پہ فرمایا یہ امت اگر ایک رات کو پالے تو اسے یہ اجر مل سکتا ہے۔ اور آخری عشرے میں مسنون عمل اعتکاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ معتکف جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ آٹومیٹک گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اسے مزید نیکیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ معتکف کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ حکمرانوں کے آگے دھرنے دیتے ہیں کہ ہم منوا کر جائیں گے، تو معتکف بھی اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ بڑے سخی ہیں، اللہ واپس نہیں لوٹاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحے کا اعتکاف آدمی کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ 15 رمضان کے بعد رمضان کی رحمتوں برکتوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اعتکاف آخری عشرے میں رکھوایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔